مفتی سعد النجیب صاحب جیسے نایاب ہیرا، قیمتی ہیرا، جوہر یہ کہیں نہیں پائی جاتی. ماشاءاللہ فخر یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور ہندوستان میں بہار اور پورنیہ ضلع نے اس سرزمین کو جنم دیا. یہ فخر کی بات ہے. یہ جب آتے ہیں اسٹیج پر تو لوگ گھڑی میں ہی حضرت کے خطاب کو سنتے ہیں. ہر لہجے میں نعت سنیے. ان کی سب سے بڑی خوبی ہے ثنا خوانی کر لیتے ہیں، نعت خوانی کر لیتے ہیں. علی نگر، بنگال، مالدہ کے لوگ مر جائے تو وہ قرآن خوانی بھی کر لیتے ہیں. یہ سلیقہ ان کے پاس موجود ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. آئیے کمیٹی کی جانب سے پھر اشارہ یہ ہوا کہ جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کو بلا دیا جائے. اب ان کے آگے کوئی بات نہیں. میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی تقریر سے ہم سامعین کو نوازیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. طوفان میں ہے جب جہاز چکر کھاتا، جب قافلہ وادی میں ہے سر ٹکراتا، اسباب کا آسرا ہے جب اٹھ جاتا، کیا بات ہے، وہاں تیرے سوا کوئی نہیں یاد آتا. الہی میں عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں. الہی نسل اسماعیل بڑھ کے قوم ہو جائے، یہ قوم کے روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے. بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، لے بس تو ہی خدا حافظ یہ بیوی اور بچہ ہے. ماشاءاللہ یہ جلسے کی خوبی ہے کہ موسم ساتھ دے رہا ہے اور لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں. جانے والے چلے گئے اور جلسہ سننے والے ابھی تک بیٹھے ہیں. میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آج کی رات کو عبادت میں شامل فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس سال کی قربانی اگلے سال ہوگی. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ایک ہی سوال سے میں پیغام کو شروع کر رہا ہوں. چونکہ میں دیکھ رہا ہوں دو عظیم مہمان
بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بڑی رفتار کے ساتھ آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ میں ان کے لیے ماحول بنا کر کے رخصت ہو جاؤں، اس لیے میں زیادہ سوال کیے بغیر ایک ہی سوال سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے سے بتایا، تو بیٹے نے کہا ابا حضور آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے، میں قربان ہونے کے لیے راہ خدا میں تیار ہوں، آپ اپنا خواب سچا کر کے دکھائیے، مگر میری 4 فرمائش ہے۔ وہ 4 فرمائش کیا تھی؟ یہی میرا پہلا اور آخری سوال ہے۔ 4 فرمائش، پہلی اور دوسری اور تیسری آخری فرمائش کیا ہے؟ اسی پر سوال مکمل ہو رہا ہے۔ پہلی فرمائش، ابا چاقو تیز کر لیجئے گا، جب چاقو تیز ہوگا تو گردن جلدی سے کٹ جائے گی اور اللہ کا حکم جلدی سے پورا ہو جائے گا۔ دوسری فرمائش بتائی کہ ابا باپ ہو کر کے آپ بیٹے کو قربان کر رہے ہو، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، اگر آنکھ کھلی رہ گئی اور بیٹے کی ممتا نے آپ کو روک دیا خدا کا حکم پورا کرنے سے تو آپ بھی نافرمان ہو جاؤ گے، ہم بھی نافرمان ہو جائیں گے۔ ابا اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیجیے۔ تیسری فرمائش فرمائی کہ میرے پاؤں کو باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ کو باندھ دیجئے گا، میری گردن کٹے اور میں لات مار دوں، پاؤں مار دوں، باپ کی نافرمانی ہو جائے، خدا کی نافرمانی ہو جائے۔ ابا حضور میرے پاؤں کو بھی باندھ دیجئے گا، ہاتھ کو بھی باندھ دیجئے گا۔ آخری فرمائش ہے کہ جب میں قربان ہو جاؤں راہ خدا میں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کے حوالے کر دیجئے گا، تاکہ اسے صبر ہو جائے کہ جس خدا نے دیا اسی نے لے لیا، اسی کی راہ میں میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ بستی میں ایک آدمی بڑا مالدار تھا، لیکن پابندی سے قرآن خوانی کرتا تھا، قربانی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ارے بھائی قربانی کے دن میں قربانی سے بڑھ کر قرآن خوانی بھی نہیں ہے، تو بولتا ہے کہ میرا ریکارڈ ہے، میں قرآن خوانی کرتا ہوں، قربانی نہیں کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا ریکارڈ اس لیے ہے کہ قربانی میں پیسہ لگتا ہے اور قرآن خوانی فری میں ہو جاتی ہے۔ جس منزل کی تجھ کو لگن ہے اس منزل کی راہ کٹھن ہے، اس منزل تک عشق ہی جائے عقل بیچاری خستہ تن ہے، فکر وہاں معذور، فکر وہاں معذور، مسافر تیری منزل دور، مسافر تیری منزل دور، پیچھے جو مطلوب کے جائے دوارے پہ محبوب کے جائے، تیر کے نکلے صحرا صحرا، دریا دریا ڈوب کے جائے، الٹا سب دستور، الٹا سب دستور، مسافر تیری منزل دور، مسافر تیری منزل دور، بعض تو بے خود ہو جاتے ہیں، بعض خودی میں کھو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں سر کٹوا کر کار پہ چڑھ کے سو جاتے ہیں، سرمد منصور، مسافر تیری منزل دور۔ یہ مائک والا اتنا بخیل ہے، اس نے پوری طاقت کھینچ لیا ہے۔ طاقت بڑھائیے بھائی، ورنہ میں دعا کروں گا اللہ آپ کی دوسری شادی کرا، جو کسر آپ کی باقی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے۔ میں نے دیکھا کہ اس مجمع میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان بچوں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے بچوں کو علم سے ہنر سے مالا مال فرمائے۔ سڑک کے کنارے باپ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے، تو بیٹا بولا یہ ابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ ترقی ہے، اگر ترقی کرنی تو ہم سے بڑھ کر کے ترقی کر کے دکھائیں۔ اگلے دن بیٹے نے بانس لگا کر کے چھت پہ سیڑھی کیا، اوپر جا کر کے وہاں سے پیشاب کر رہا تھا، تو باپ بولا یہ بدتمیزی کا، یہ بدتمیزی نہیں ہے، میں نے آپ سے بڑھ کر کے ترقی کیا ہے۔
مولانا محمود بدری صاحب دعا کیجئے اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت دے، ان کا سایہ دائم فرمائے.